آج کس موضوع پر وہ گفتگو کریں گے؟ پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر، سنیں دل کی۔ جی اصغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام سنے دل کی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری شاہ زیب۔ آپ کا شکریہ، اور ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب بھی وہ اس وقت موجود ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ایک طرف آپ اگر رفاع FM 102.2 پہ براہ راست سن رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے، آپ اس پروگرام کو وہاں پر براہ راست سن بھی سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بھی شرکت ہو، تو فیس بک پیج کے اوپر جائیے گا، وہاں پر آپ کمنٹس کی صورت میں اپنے جو سوال ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور آج کے مہمان کے ساتھ ہم اسی سوال کو شیئر کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو انٹرٹین کیا جائے۔ سامعین کرام، یہ پروگرام سنے دل کی پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن پناہ کے کولیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی پروگرام میں پناہی کے مہمان وہ آتے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، خصوصاً دل کی بیماریوں کے حوالے سے، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا دل کی بیماریوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا اسی کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہو جاتی ہے، دل متاثر ہو جاتا ہے، تو اسی کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے موٹاپا، اسی پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد مرزا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا، چونکہ پروگرام پناہ کا ہے، دل کا ہے، اور پھر جو ہے دل کی بیماریوں کا ہے، موضوع ہمارا ہے موٹاپا۔ تو پہلے میں آپ چونکہ ہم تعارف وہ کر رہے تھے، لیکن پوری طور پر ہمیں حکم دیا گیا کہ جناب علی ریڈی ہو کیوں، تو آپ ایک بہت مشکل سا آپ نے میٹابولک میڈیسن میں آپ ایکسپرٹ ہے، اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بھی موٹاپا ہے، تو تھوڑا اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ یہ میٹابولک میڈیسن کیا ہے، کیونکہ نیا نام میں بھی سن رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو رفاع FM 102.2 کے سامعین اور جو حاضرین کرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں کو میرا بہت سلام پہنچے، سلام اور صبح بخیر پاکستان کے لحاظ سے۔ بہت شکریہ رفاع FM کا اور پناہ کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اور دل کی بیماریوں کو جو وہ اہمیت دے رہے ہیں، اس کے لیے پناہ کے وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ میٹابولک میڈیسن ایک نئی جہد تو نہیں ہے، لیکن بہت ساری میڈیسن کے شعبوں کو کمبائن کرتی ہے۔ وہ میٹابولزم ہوتا ہے نظام ہضم اور نظام جو چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، لیور کے اندر ایکٹیویٹیز موسٹلی ہوتی ہیں۔ میٹابولزم جو میٹابولک پاور ہاؤس باڈی کا وہ لیور ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری گٹ یا آنتوں سے لے کے اور ہمارے دل سے ہوتے ہوئے، شریانوں سے ہوتے ہوئے دل، دماغ اور باقی اعضاء تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرا اس میں انٹرسٹ ایسے ہے کہ میں بنیادی طور پر ایک گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں، نظام معدہ، ہضم اور جگر کے سے متعلقہ میری ٹریننگ تھی انگلینڈ میں۔ وہاں پہ جب میں رہا تو 93-95 میں ایک بہت ریسرچ ہو رہی تھی ان ٹرمز آف کہ آنتیں کون سے ہارمونز یا کون سے کیمیکلز لبریٹ کرتی ہیں، اور لیور ان کے اوپر کیسے ایکٹ کرتا ہے، اور باڈی پہ وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس سارے عمل کو، چونکہ یہ آج کل جگر سے متعلقہ ہو جاتی ہیں، لبلبے سے، شوگر، موٹاپا، فیٹی لیور، اور یہ سارے مل کر دل کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے اس مربوط شعبے کا نیا نام میٹابولک میڈیسن ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے موٹاپا، تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ موٹاپے کا دل کی بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پہلے تو ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو موٹاپا ہے، اوور ویٹ ہے، یہ ہے کیا چیز؟ صحیح۔ ہر انسان کا ایک آئیڈیل باڈی ویٹ، یعنی کہ ایک متناسب وزن، اس کی عمر اور قد، اور ایون اس کی ایتھنیسٹی، یعنی کہ اگر وہ ہم لوگ ہیں پاکستانی یا ساؤتھ ایشینز یا ایشیائی یا یورپین کاکیشین، یا پھر ہر ایک کا تھوڑا سا مختلف ہے۔ صحیح۔ اور اس کے ناپنے کا جو سب سے بہتر معیار ہے اسے کہتے ہیں باڈی ماس انڈیکس، صحیح، BMI۔ صحیح۔ BMI آج کل ایک بہت معروف ٹرم ہے، اور اس کا یہ ہے کہ آپ کا قد اور وزن کا تناسب کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنا قد میٹر سکوئر میں لیں، 1 میٹر اور 70 سینٹی میٹر کے سے 170 سینٹی میٹر 5 فٹ 8 انچ تقریباً بنتا ہے، اور اگر ہم وزن لیں کلو گرامز میں 70 کلو گرام، تو یہ ایک اس کا آپس میں جب تناسب کریں تو ایک
عام BMI جو ایوریج پاکستان کا آتا ہے وہ 25 کے لگ بھگ ہونا چاہیے. صحیح. نارمل BMI ہے 17 سے لے کے 23.5 تک. ٹھیک ہے. 25 فگر پہلے WHO کی تھی، لیکن ابھی جو ریسرچ ہے اس کے اندر ہم پاکستانی یا ایشینز کا جو ہے BMI وہ 23.5 ہونا چاہیے. صحیح. کیوں؟ ہمارا موٹاپا بہت جو ہے پیٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور میں بعد میں دوسرے اس کے ناپنے کے موضوع پہ آؤں گا. صحیح. اور جو اوبیسٹی ہے وہ 28.5 سے زیادہ اگر BMI ہو جائے تو موٹاپا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے درمیان کو اوور ویٹ کہتے ہیں، موٹاپا نہیں کہتے. صحیح. So there is a term in between the two جس کو کہ ہم اوور ویٹ گردانے کی. اس وقت اگر ہم کوشش کرنا شروع کر دیں، اول تو پہلے سے ہی ہونی چاہیے کہ بچایا جائے ہو نہ. اگر ہو بھی جائے تو اوور ویٹ ہوتے ہوئے اگر ہم کوشش کریں تو موٹاپے سے بچا جا سکتا ہے. دوسرا موٹاپے کا جو اور ہیں وہ ویسٹ ہپ ریشو اور جو کمر کے ناپ کا سائز ہے وہ ذرا سائنسی چیزیں، لیکن عام لوگوں کے لیے BMI یا باڈی ماس انڈیکس جو تناسب ہے وزن کا اور قد کا، اس کے لحاظ سے موٹاپا ناپا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ جو موٹاپا ہے اوور ویٹ ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہ تو دونوں ایک الگ چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دل کی بیماریوں کی طرف آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی موٹاپے کا بھی دل کی بیماریوں کے ساتھ تعلق ہے اور اوور ویٹ کا بھی دل کی بیماریوں کے ساتھ تعلق ہے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ جی. ان فیکٹ جو ہی ہم اوور ویٹ ہوتے ہیں، ابھی موٹاپے کے لمٹ کو نہیں پہنچتے، ہمارے رسک دل کی بیماریوں کے ہونے کے ایک دم بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹاپے کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. صحیح. بہت ساری بیماریاں عبور کر کے تو دل کی بیماریوں تک پر، مثلاً اگر جو چربی ہے وہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ جب موٹاپے کو جو جنم دیتی ہے اور فیٹ سیلز جا کے ڈپازٹ ہوتے ہیں، وہ اس سے پہلے مسلز یا باڈی سے پہلے لیور میں ہوتے ہیں. صحیح. اور لیور میں آپ لوگوں نے آج کل ایک معروف ٹرم فیٹی لیور سنی ہوگی. بہت سے لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں کہ فیٹی لیور کے ساتھ آ گئے. فیٹی لیور ایک پریکرسر ہے اوبیسٹی کے لیے بھی اور ہارٹ ڈیزیز کے لیے بھی. صحیح. کیونکہ یہ جو چربی چکنائی ہے یہ جب لیور میں سٹور ہوتی ہے تو ٹرائیگلیسرائڈز آنتوں سے جا کے گلائکوجن کی فارم میں سٹور ہوتے ہیں، اور پھر کولیسٹرول جب بنتا ہے اور شریانوں میں جاتا ہے تو وہ تو دل کے لیے معروف ایک رسک فیکٹر ہے. تو موٹاپا بنیادی چیز ہے دل کی بیماریوں کے رسک فیکٹرز جو کہ خوراک سے متعلقہ ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ موٹاپا بنیاد پہ ہے دل کی بیماریوں میں. اچھا. اس کو اگر ہم بنیاد سے ہی ٹھیک رکھیں گے تو دل کی بیماریوں کا جو میجر رسک فیکٹر ہے، آف کورس دیر آر ادر رسک فیکٹرز جیسے اسموکنگ ہے اور بہت سارے ہیں، لیکن جو آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ویٹ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ موٹاپا دل کی بیماریوں کو کوز کرنے میں یا ان کی وجہ ایک بہت اہم وجہ ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، موٹاپا تو ایک اہم وجہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ مردوں میں، بچوں میں، خواتین میں یہ شرح اور اس کی شروعات کس طرح سے ہو جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے بھی تھوڑے بہت اویئر ہوں، کیونکہ خصوصاً ہم مرد ہی خیال نہیں کرتے ہیں تو پھر خواتین کا کیا کہیں اور پھر بچوں کا کیا کہیں، یعنی اپنا خیال نہیں کرتے تو بچوں کا کیسے کریں گے. تو اس پہ بھی اگر ذرا گفتگو ہو جائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سارے وجوہات یا عواملات وہ کامن ہیں یا مشترک ہیں. صحیح. مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں. ٹھیک ہے. یہ صحیح ہے کہ عمر کے ساتھ موٹاپا بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اتنی اوبیسٹی نہیں ہوتی، جو کیونکہ اس میں کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں، یعنی کہ کچھ جینیاتی، یعنی کہ آپ کے والدین کی طرف سے جینز آئی ہیں، موروثیت ہے، لیکن اس سے زیادہ اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. اچھا. انوائرمنٹل فیکٹرز یہ ہیں کہ ہم کھاتے کیا ہیں، ہم بیٹھتے کتنا ہیں، ہم چلتے کتنا ہیں، ہماری نیند کیسی ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں جو لیٹر آن لائف میں ڈیولپ ہوتے ہیں. اور آج کل جو سب سے بڑی وجہ جو کامن جو چیز ہے وہ ہے سیڈنٹری لائف سٹائل اور کھانے میں شوگرز یا کاربوہائیڈریٹس کا استعمال. یہ دو سب سے بڑی وجوہات ہیں موٹاپے کے جو مشترک وجوہات میں سے آتی ہیں. صحیح. اور اس کی ڈیٹیل جب آگے سوال جب ہوں گے تو اس کی تفصیل میں علیحدہ جاؤں گا. جو غیر مشترک ہیں جو خواتین میں ہیں، خواتین میں موٹاپے سے ریلیٹڈ ایک ہے PCOS، کچھ ہارمونز، خواتین کے جو ہارمونز ہیں ایسٹروجنز وہ پری ڈسپوز کرتے ہیں موٹاپے کو زیادہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے جب اس کی جب سٹڈیز کی جاتی ہیں پاپولیشن میں تو دیکھا جاتا ہے کہ اوبیسٹی کا ریشو جو فرٹائل فیمیلز ہیں اس ایج گروپ میں زیادہ ہے بنسبت مردوں کے. اچھا. آلدو اوور آل تناسب میں اتنا فرق نہیں ہے، لیکن
اصل جو اس سے بھی بڑا میرے خیال میں جو عمل ہے وہ ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ مردوں، عورتوں اور بچوں سب میں موٹاپا اور اس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ پیدا کر رہا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی لائف سٹائل کی جی جی اور خوراک کی آپ نے بات کی، تو کیا یہ جو فیکٹرز ہے اس کو اگر زیادہ ایلوبریٹ ہم کر لیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لائف سٹائل اور خوراک کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے موٹاپے کا اور اوور ویٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس پہ دونوں کو آپ اگر مزید وضاحت کریں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ان اصل میں بنیاد ہی یہی دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ اتفاق سے اب ہمارے طرز زندگی میں شامل ہو گیا. ایک زمانے میں ہنٹر گیدرر انسان ہوا کرتے تھے، جو ہنٹ کیا وہ کھا لیا، کوئی رکنے کا ٹائم نہیں، پھر فیئر ہوتا تھا. اب ہمیں سیکیورٹی ہے، شیلٹر ہے، کچھ ہم نے فزیکل کام جو کرنے کی نوعیت ادر دین مینول لیبر والے جو شعبے ہیں، جو پیشے ہیں، اس کے علاوہ فزیکل کام نہیں رہا. تو اب ہمارا طرز زندگی ایسا ہے کہ اٹھتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں، جہاں چلنا پھرنا نہیں ہوتا، واپس آتے ہیں، کام سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، کچھ اور سوشل میڈیا یا ٹی وی جو، اور اس کے بعد ہم نے سو جانا ہے. صحیح. تو یہ شہروں کا بھی طرز زندگی ہے اور ہمارے دیہات میں بھی یہ شرائط کر گیا ہے کافی حد تک، کیونکہ دیہات میں بھی جو فارمنگ ہے وہ میکنائزڈ ہے، تو ہاتھ سے مینول کام کرنے والے بہت کم رہ گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ طرز زندگی میں جب تک ہم سیر کو یا واک جسے کہتے ہیں یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی، جیسے اب ہر جگہ جم تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن کوئی بھی جو کھیل ہیں بچے کھیل سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اگر جم وغیرہ اویلیبل ہوں تو اس پہ جو ورزش ہے، تو ورزش، کھیل، اپنی ڈیلی زندگی میں چلنا، ایون آفس میں بیٹھے ہوئے اگر بیچ میں وقت ملا ہے، بریک ہوئی ہے 5 منٹ کے لیے، اب بہت سی ایکسرسائزز ہیں. اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اب سوشل میڈیا جیسے یوٹیوب ہے، بہت سارے ہیں کہ یہ آپ نے دفتر میں بیٹھے ہوئے ورزش کیسے کرنی ہے، 10 منٹ مل گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ طرز زندگی میں ہم نے ورزش کو اگر جب تک ہم نہیں اپنائیں گے موٹاپا بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا اس سے بھی اہم جو ہمارا جو، اور میرے خیال میں ہمارا جو شعبہ جس میں ہم بہت غلطی پر ہیں، وہ ہے ہماری بسیار خوری. صحیح. وہ کہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے کھانا اور کھانے کے لیے زندہ رہنے دو مختلف فلسفہ زندگی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو ضروری ہے ہر ایک ایوریج مرد کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ 2000 سے 2200 کیلریز ہیں دن کی، اور خاتون کی 1800 کے قریب کیلریز ہیں. لیڈیز اور جینٹس کا یہ فرق ہے. تو اگر ہم اتنی کیلریز خرچ کریں جتنی کہ ہم کھا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اگر اوور ایٹنگ بھی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے. لیکن اکثر ہمارا دیکھا ہے کہ ہمارا جو خوراک کا معیار ہے، جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ سٹور ہوتا ہے فیٹ سیلز میں اور موٹاپا کرتے ہیں. صحیح. دوسرا اہم چیز ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں. جی. ہماری جو ایوریج پاکستانی ڈائٹ ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس کا تناسب، یعنی کہ نشاستے کا تناسب بہت زیادہ ہے. صحیح. اور نشاستہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ لوگ پہلے زمانے میں وہی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، امیجیٹ انرجی کا سورس ہوتا ہے. اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ ایک روٹی کھا لیں، آپ ایک سینڈوچ کھا لیں، آپ 2 بسکٹ کھا لیں، آپ کو امیجیٹلی وہ سپریس ہو جاتی ہے. اگر آپ پھل کھائیں گے، سیب کھائیں گے، ایون اچھے پھل کھائیں گے، تو اتنی جلدی بھوک ختم نہیں ہوگی. ایک دوسرا اس میں اہم عنصر ہمارے کھانوں میں تیل، گھی یا اس طرح کی جو ہم لگاتے ہیں کانڈیمنٹس، ان کا استعمال ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیلریز، ایک ایوریج جو فیٹ ہے اس میں کیلریز کاربوہائیڈریٹ کے نسبت 2.5 گنا زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. تو اگر کم مقدار میں بھی ہم کریں گے، جیسے تڑکے کے لیے بھی لگاتے ہیں، تو وہ سگنیفیکنٹ مقدار میں ہمارے جسم میں چربی بن سکتی ہے. تو خوراک میں تناسب پیدا کرنا اور طرز زندگی میں عملی طور پر چہل قدمی اور باقی فزیکل ایکٹیویٹی کو زیادہ کرنا، یہ 2 اہم امور ہیں اگر ہم نے موٹاپے سے بچنا ہے، یا اگر ہو گیا ہے تو اس کو ختم کرنے میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہے. رول ہے. جی اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد اگر ہم یہ تو ایک قسم کے ہو گئے ہیں کہ ایک فرد کو نقصانات اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ ان کو دل کی بیماری جو ہے یہ ایک بنیادی کاز ہے، اور لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا، خوراک کو چینج کرنا ہوگا، چہل قدمی وغیرہ، ہلکے ایکسرسائز وغیرہ، گیمز وغیرہ. بلکہ آپ کی یہ بات تو مجھے بہت پسند آئی کہ اگر آپ کو دفتر میں بھی 5 منٹ مل گئے تو دونوں اٹھ کے ذرا باہر کوریڈور میں چہل قدمی کر لیں. یہ جیسے میں یہ کر رہا ہوں، نیک ایکسرسائزز کر لیں، بازو ایکسرسائزز کر لیں. کیلریز خرچ ہوتی ہیں. جو بھی آپ حرکت کریں گے اس میں جو آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے وہ استعمال ہوگا. ہاں اگر حرکت نہیں ہوگی، ایک بیزل میٹابولک ریٹ بھی ہوتا ہے، ریسٹنگ ریٹ، کچھ نہ کچھ تو خرچ ہو جائے گا، لیکن جتنا ہم کھاتے ہیں وہ خرچ نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو موٹاپا ہے، کیا یہ ملک کا جو نظام ہے صحت کا، اس کے اوپر بھی کوئی اثر اس کا پڑتا ہے؟
یا نہیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا؟ نہیں بالکل، یہ تو بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے. صحیح. اور جو ہمارے دل کے بڑا قریب ہے، دل کے اس لیے قریب ہے کہ پناہ جب ڈیل کرتی ہے ہمارے پاس، جب ہارٹ اٹیکس اس کی کمپلیکیشن سے لوگ آتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اچھا. اس سے پہلے ہائی بلڈ پریشر، سٹروک، گردوں کی بیماریاں، ذیابیطس، یہ اس سے اکثر لوگوں کو پہلے سے لاحق ہوتی ہیں. اچھا. اور ملک اس شخص کو تو تکلیف بھی ہوئی ہے، اس شخص کے اخراجات بھی ہوں گے. اور اگر وہ شخص کسی ایسے شعبے میں اگر ہیلتھ کیئر سروسز جو اسٹیٹ پرووائڈ کر رہی ہے ان کو استعمال کرتا ہے تو اسٹیٹ پر بھی بوجھ ہے. اس کا سب سے بڑا بوجھ ہمارا لاس ٹو اکانومی ہے. اچھا. جب ایک شخص کو شوگر، بلڈ پریشر یا سٹروک کی وجہ سے یا وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ جو یہ سب چیزیں ہمارے ملک میں پروڈکٹیو ایج میں آ رہی ہیں، 30، 40، 50، 60 سال کی عمر میں، جب اس شخص نے ملک کو بہت کچھ دینا ہے. تو ہیلتھ کیئر کاسٹ دو طرح کی ہیں، ڈائریکٹ جو کہ اس بیماری پہ خرچ ہو رہی ہیں، اور انڈائریکٹ جو اس شخص نے کام کرنا تھا اور ملک کے لیے نہیں کر سکا. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ملک میں جو شرح ہے موٹاپے کی، میں پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا. تناسب ایک زمانے میں جو پہلے سرویز ہوئے تھے 25 سے 40% کے قریب اوور ویٹ یا اوبیس تھے. جی. ابھی جو تناسب ہے اس میں 40 سے 60% کے قریب ہمارے ایون خواتین کے کچھ سرویز اس میں 66% آف وومن ور فاؤنڈ ٹو بی اوبیس اور اوور ویٹ. صحیح. انفیکٹ ہمارے شوگر کا تناسب اب تقریباً 25% ہے، اور بلڈ پریشر کا تناسب بھی آبادی کا 1/4 حصہ تقریباً شوگر یا بلڈ پریشر میں متاثر. یہ میں ہیلدی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو اگر آپ ان سب کو ایڈ اپ کر لیں تو ان کے جو ہیلتھ کیئر کاسٹ ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں یہ کیلکولیٹ کیا گیا. پناہ نہیں، ایک اسٹڈی پائٹ کے ساتھ ہم نے کیا، پریزنٹ بھی ہم کرتے رہتے ہیں. ایک بہت اہم عنصر اس میں جو ہے نا، ابھی بعد میں ہم آئیں گے، خوراک کا میں ذکر نہیں کر سکا، شوگری ڈرنکس کے اوپر ہے. صحیح. ابھی جو ہماری طرز زندگی میں جب یہ بیوریجز شامل ہو گئے ہیں تو اس میں موٹاپے کے بچوں میں اس کی بچوں میں ریش پہلے 12% بچیوں میں ہوتا تھا اور 8 سے 10% بچوں میں اسکول ایج چلڈرن میں تھا. یہ تناسب بڑھ کے اب ڈبل ہو گیا ہے، 23 سے 26% تک یہ دونوں تناسب ہو گئے. تو ملک کی تو اکانومی کو ابھی بھی متاثر کر رہا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اور جوں یہ ریشوز بڑھیں گے، وہی بچے بڑے ہوں گے، ان کو بیماریاں ہوں گی، تو یہ ملک کی پروڈکٹیوٹی کو بہت اہم طریقے سے متاثر کرتا ہے. تو اس پہ قابو پانا نہ صرف انڈیویجول کی ذمہ داری ہے بلکہ گورنمنٹس کے، ہم NGOs بہت گورنمنٹس کو ایکٹ کرتے رہتے ہیں، اور منسٹری کے ساتھ ہمارے بہت سارے پلانز ہیں کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز، موٹاپا جس کے جڑ پہ ہے، ان کو روکا جائے، ابھی سے روکا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں خواتین کے حوالے سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ خصوصاً جو ان میں تناسب بھی زیادہ ہے اور ہمارے معاشرے میں ان کو باہر نکلنے کا چانس بھی بہت کم ملتا ہے. تو خواتین گھر کے اندر یا گھر کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کے جس سے جو ہے ان کو موٹاپے سے نجات ہو سکے، یا ان کو موٹاپا نہ ہو، یا اوور ویٹ نہ ہو، بچ سکے، اوور ویٹ نہ ہو، یہ تو اس طرح کے کوئی چھوٹے موٹے ٹپس جو ہے اگر ان کے لیے بھی ہو جائے. جی، ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ خواتین گھر کے کاموں کی بہت شوقین ہوتی ہیں. جی بالکل. تو ان کو گھر کے کام کرنے دیے جائیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کام شاید اس فزیکل ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہوتے. آلدو ایک ان اسٹریسڈ مائنڈ کے ساتھ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس میں کیلریز کا برن ہونا اور اس میں سرکولیشن کا امپروو ہونا بہت بہتر ہوتا ہے. لیکن گھر میں جیسے سیڑھیاں چڑھنا ہے، جی، جیسے کپڑے دھونا ہے، یا چھت یا دالان، اکثر گھروں میں کچھ نہ کچھ اویلیبل ہوتا ہے، تو چھت پہ چڑھ کے اصل مسئلہ خواتین کو جو ہے وہ میرے خیال میں اپنے شیڈیول میں اس چیز کو سیٹ کرنا ہے کہ ان کو صبح سویرے جو وقت کا عام طور پہ وقت ہوتا ہے، انہوں نے بچوں کی تیاری کرنی، ناشتہ تیار کرنا ہے، سارے اس میں لگ جاتے ہیں. جی. پھر جب بچوں کے آنے کے بعد پھر دوبارہ شام کا وقت جب ہوتا ہے وہ بھی گھر میں بزی ہوتا ہے، کچن یا کسی اور جگہ. تو ان کو ایک وقت کا تناسب اگر وہ کریں تو اگر یا تو کسی چند خواتین مل کر کسی پارک وغیرہ میں جا سکتی ہیں اگر دوپہر کے قریب اگر موسم ٹھیک ہے، لیکن اکثر سردیوں میں ہمارے یہاں ایکسٹریمز آف ویدر ہوتے ہیں تو باہر نکلنے کا موقع نہیں ہوتا. جی. تو گھر میں فزیکل ایکٹیویٹی کو چھوٹی ایکسرسائز جیسے یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، یا اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو گھر میں ایکسرسائز کی سائیکل بڑی ایک آسان سی چیز ہے جو گھروں میں رکھی بھی جا سکتی ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن سیڑھیاں اور باقی گھر کے کام بھی اس میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. صحیح، یعنی جو نیچرل کام ہے اگر وہ کرنا چاہے خود تو یہ زیادہ وہ انکریج کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ ہے کہ جو
बंदा मोटापे का शिकार हो गया है, अब हमारे यहाँ तो ये है कि अवेयरनेस भी नहीं है और लोग जो है ये जो देसी टोटके हैं, ये आमिल शामिल वगैरह इनकी तरफ फिर चले जाते हैं और वहाँ जाके मोटापे के साथ और भी बहुत सारी बीमारियाँ खरीद के आ जाते हैं। तो ये अगर कोई शख्स मोटापे का शिकार है तो उसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर उसको इलाज करना चाहिए ताकि बंदा सही जगह तो पहुँचे, अगर ठीक ना हो मोटापा तो कम से कम दूसरी बीमारियां तो साथ ना लेके आए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में पहली चीज़ तो ये है कि हर इंसान को अपना वज़न करना चाहिए। ठीक है। हम बहुत सारे लोगों को जब हमारे पास ऐसे पेशेंट से पूछते हैं आपका वज़न कितना, कहते हैं कमज़ोर हो गया। मैंने कहा आपका पहले वज़न कितना था? पहले तो कभी किया नहीं। अच्छा। तो ये जो अवेयरनेस है इन प्रोग्रामों की सबसे बड़ी वो ये है कि हम अपना वज़न करें। ठीक है। हमें पता हो कि हमारा वज़न मुतनासिब है, कबल इसके कि हमारा वज़न इतना बढ़ जाए कि लोग कहें ये मोटापे का शिकार हो गया है। ठीक है। तो इसका एक अवेयरनेस के लिए पहली चीज़ ये है कि अपना वज़न किया जाए और देखा जाए वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ का जो बुनियादी है आपका फैमिली फिजिशियन, जो भी आपके डॉक्टर जिसके पास आप आम किसी बीमारी के लिए जाते हैं, गले खराब बुखार के लिए जाते हैं, ठीक है, या ब्लड प्रेशर शुगर के लिए जाते हैं, उन्हीं के पास आपने जाना है सबसे पहले। क्यों? मोटापे की बहुत सारी वजूहात हैं जो मेडिकल हो सकती हैं। ठीक है। और उसको देखना नहायत ज़रूरी है कि क्या ये जो मैंने अभी जिक्र किया था कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये चीज़ें हैं या नहीं, इनके कोई असरात हैं या नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोटापे को मैनेज करने में दवाइयों का रोल बहुत कम है। अच्छा। मतलब उसकी वजह यह है कि बहुत मौसर अद्वियात जो मोटापे को फ़ौरन कम कर सकें वो अवेलेबल नहीं है अभी तक मेडिकल रिसर्च में। 3-4 दवाइयाँ हैं जो मैं आखिर में नाम ले सकता हूँ अगर लोग इंटरेस्टेड हों। ठीक है। लेकिन ज़्यादा ये है कि उसमें भी डाइट और लाइफस्टाइल और कंट्रोल ऑफ अदर रिस्क फैक्टर्स के जो और चीज़ें जो ख़राबे पैदा कर रही हैं जिनसे मोटापा हो रहा है, वो आपका प्राइमरी फिजिशियन फिर वो रेफ़र करते हैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के साथ जो हार्मोन से रिलेटेड फिजिशियंस होते हैं, या मेटाबॉलिक फिजिशियन जिसका जैसे कि मैंने मेरा शोबे से जिक्र किया है। तो किसी मुस्तनद तिब्बी मौलिज के पास जाना चाहिए और वो आगे फिर जैसे ही आपके इंडिविजुअल केस में ढूंढते हैं। इसमें ये है कि बहुत सारी कन्वेंशनल विजडम है कि जी कि फ़लाँ चीज़ खा लें, फ़लाँ चीज़ खा लें, उसमें कोई ख़राबे नहीं होती। बहुत सारी हर्बल मेडिसिन हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन में अब यूज़ हो रही हैं एज न्यूट्रासूटिकल्स, लेकिन उनको हर पेशेंट को इंडिविजुअली उसको चेक करके उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफ हैंड नहीं कि मैंने इस्तेमाल किया था तुम भी खा लो। हाँ। या फिर दम दरूद इस तरह की चीज़ें पे चले जाते हैं। बहुत सारा रोल है। अच्छा, इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का बड़ा रोल है। अच्छा। स्लीप डिप्रिवेशन का बड़ा रोल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इवन मेडिकल जब किसी कंसल्टेंट फिजिशियन के पास जाएंगे तो हम और लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। डाइटिशियन को इन्वॉल्व करते हैं, साइको सोशल काउंसलर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके अलावा उस पेशेंट के जो बाकी गायनोकोलॉजिकल जो चीज़ें हार्मोन्स वगैरह उनको चेक करना, तो काफ़ी चीज़ें जो की जा सकती हैं अगर तिब्बी नॉलेज के पास वो आए तो। सही जी। डॉक्टर साहब अब आते हैं पनाह की तरफ थोड़ा सा। जाहिर सी बात है कि पनाह दिल की बातें और दिल ही के हवाले से, और मोटापा जो है वो दिल की बीमारियों का एक बुनियाद है जो आपने शुरू में कहा। तो पनाह इस हवाले से क्या कर रही है मोटापे के हवाले से कि मोटापा जो है ये लोगों में ना हो, लोगों के अंदर शऊर हो, तो इस हवाले से पनाह का जो किरदार है। पनाह आपको मालूम होगा, मैं अपने सामीन के लिए बता दूं, 1984 में इसकी बुनियाद रखी गई। अस्करी अदारा अमराज कल्ब FIC जिसे कहते हैं, वहाँ पे हमारे जुल्फ़कार मरहूम जो बहुत ही एक विजनरी इंसान थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और उसका जो पहला काम, जो पहली एक्टिविटी उसने शुरू की वो एक वॉक थी। अच्छा। पनाह की आगही वाक पिछले 38 साल से बाकायदगी से मरी में गर्मी में हुआ करती है, सालाना वाक जो हमारी होती है। अब हमने इस्लामाबाद में भी शुरू की है। अच्छा। और वो आगही जो पहला जो प्रिवेंशन थी हमने वॉक से शुरू की थी। अच्छा। एक्सरसाइज कि खुद सारे पनाह के जितने मेंबरान, सिविल सोसाइटी लोगों को लेके एक जगह 2 मील चलना, 1 मील चलना कोई ज़्यादा नहीं होता था। मकसद ये था कि जब हम तर्ज ज़िंदगी में चहलकदमी को शामिल करेंगे तो ही दिल की बीमारी बचेगी। सही। तो एक तो ये कि पनाह के जो आगाही वॉक्स हैं वो एक एनुअल फीचर है। सही। पनाह के जो आगाही के सेमिनार हैं उसमें लेटली हमने 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। सही। एक हमने शुगरी बेवरेजेस, सही। और एक हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो दिल की बीमारी नहीं लेकिन दिल से रिलेटेड, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, इवन रेस्पिरेटरी डिजीज़, स्ट्रोक्स, किडनी डिजीज़, ये सब वो हैं जिस बीमारी को मुतअद्दी बीमारी नहीं है
لیکن موٹاپے سے ریلیٹ ہونے کی وجہ سے دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے. تو پناہ اس پر بہت سارے سیمینارز اپنے جنرل فزیشین کے لیے، عام پبلک کے لیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو باقی اس شعبے میں جو کام کر رہی آرگنائزیشنز، اسپیشلی منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ پناہ نے مل کے ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ڈائریکشنز کے اوپر ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان پریونٹیو ہیلتھ انیشیٹو لانچ کیا تھا. اچھا. یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو منسٹری کے اس میں شامل ہو کے منسٹری کے ذریعے تمام صوبوں تک جا چکا ہوا ہے، اور جس میں یہ ہے کہ اسکولوں میں آگاہی، یونیورسٹیوں میں آگاہی، ریڈیو پروگرام، یہ سارا، اور وہ اس میں دل کے ساتھ ساتھ اب یہ تمام بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا، موٹاپا جس میں سر فہرست ہے، وہ شامل ہیں. تو پناہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. شوگری ڈرنکس کے اوپر ٹیکس ریشو بڑھانے کے لیے پناہ لابی کر لی ہے پارلیمنٹیرینز کو، کیونکہ وہ بھی موٹاپے کا بہت بڑا. پہلے ہم نے اسموکنگ پہ کامیابی سے لابی کیا اور اسموکنگ پہ ٹیکسز بڑھ چکے ہیں. جی قانون سازی بھی ہو گئی، اس سال اس ٹیکس کا ریشو بھی بڑھایا گیا. صحیح. اور اسی طرح شوگری ڈرنکس پر ہمارے بہت سیمینار ہو چکے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو ساتھ لا کے، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں پریزنٹیشنز ہو چکی ہیں. اور پناہ اس شعبے میں بہت ایکٹیو ہے کہ ان کو بھی ٹیکس زیادہ کیا جائے، گورنمنٹ کا ریونیو آئے گا اور عام لوگوں کو موٹاپے سے بچایا جا سکے. صحیح. سر یہ شوگری ڈرنکس کی اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، کیونکہ شوگری ڈرنکس کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی چیز جس میں پانی کے علاوہ چینی کی ملاوٹ ہے. صحیح. جیسے جو ہمارے سافٹ ڈرنکس جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ سارے شوگری ڈرنکس ہیں، کوک، پیپسی وغیرہ جو بھی جتنے برانڈز ہیں. اس کے علاوہ جو فروٹ جوسز جو ہم پیتے ہیں، جیسے یہ فروٹ جوسز جو ہوتے ہیں، میں کمپنیوں کا نام نہیں لیتا، سیب کا آپ نے نکال دیا، آڑو کا، ہر ایک امرود کے ساتھ ڈبے میں بند کر کے 1 لیٹر والے ڈبے میں بھی ملتے ہیں اور بڑے مہنگے مہنگے ملتے ہیں. ان میں ایک 250 ml میں 8 چمچ چینی ہوتی ہے. اچھا. ان کی ایک سافٹ ڈرنک کی بوٹل، ایک چھوٹا جو ہوتا ہے کین، اس میں 8 چمچ چینی آپ چائے میں کبھی نہیں پیے گے. کتنا 1.5 چمچ طرح کا 2 ہو جائے. یہ شوگری ڈرنکس ایک انسینسیبل طریقے سے ہمارے اندر بہت زیادہ کیلریز جا رہی ہیں، خاص طور ہمارے بچے اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں. اور پوری دنیا میں، ایون مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں، سری لنکا، انڈیا وغیرہ میں ٹیکسز کے ریشو پاکستان سے بہت زیادہ ہے. ہم یہ لابی کر رہے ہیں ان کو مہنگا کیا جائے تاکہ عام آدمی کے اس سے بڑھیں، دور ہوں، اور لوگ ان کو ویسے اس کے علاوہ آگاہی بھی دے رہے ہیں کہ ان کا پین، جیسے میں اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ چینی ہوتی ہے. ایک تیسری چیز، بچوں کے دودھ آج کل آگے ہیں جن کے اندر ایڈڈ شوگرز ہوتی ہیں. میں اب نام اگین نہیں لینا چاہتا، جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ نارمل استعمال ہے اس کا اور سارے لوگ جانتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو شوگری ڈرنکس کہتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بات کی کہ یہ اب ظاہر سی بات ہے، لوگ تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جناب علی میں وہ لے کر کولڈ ڈرنکس لے کر آ رہا ہوں اور جوس کر رہے ہیں، جوس کا جو ہے نا بڑا خدمت وہ کر رہے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جوس کی بجائے ثابت پھل ان کے سامنے رکھا جائے؟ جی، ثابت پھل میں بھی کیلریز ہوتی ہیں، لیکن وہ فرکٹوز ہوتا ہے. اچھا. وہ شوگر کی وہ فارم ہوتی ہے جو اتنی ڈینجرس نہیں ہوتی. صحیح. اور پھر یہ تو اس میں تو اس کہتے ہیں ایڈڈ شوگر. یہ سب جتنے بھی ڈرنکس ہیں ان میں ایڈڈ شوگرز ہوتے ہیں. جو ایڈڈ شوگرز ہیں وہ چونکہ ان کی مقدار بہت زیادہ ہے تو وہ مٹھاس کرنے کے علاوہ وہ موٹاپے کا بہت بڑا باعث ہیں. تو فروٹ اس کا تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اب جیسے ہمارے ٹریڈیشنل لسی ہے، ستو تھے، اس طرح کی کتنی ہماری جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں اور جن میں کہ ہمیں پتہ ہے ٹائم ٹیسٹڈ کہ وہ موٹاپا اس طرح نہیں کرتی جس طرح کہ یہ جو ہم باہر سے امپورٹ، ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. صحیح. اچھا صاحب، ایک سوال ہے نعیم شاہ صاحب کا، اور ایک اور بھی ہے ان کا. یہ کہتے ہیں کہ میرا وزن جو ہے 80 کلو ہے، چلتے وقت میرا سانس پھول جاتا ہے، لیکن جب میں کھانے میں احتیاط کرتا ہوں تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اب انہوں نے عمر جو ہے وہ نہیں لکھا ہے، لیکن یعنی قد بھی وہ نہیں لکھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا اس کا تعلق بھی موٹاپے سے ہے؟ لیکن 2 چیزیں ضروری ہے، اگر قد اور عمر آ جاتا تو پھر جو ہے آسانی سے میں فرض کرتا ہوں، لیکن اگر وہ 40 سال کے ہیں جی، اور اگر ان کا ہائٹ 5 فٹ 8 انچ ہے، تو ان کا آئیڈیا ویٹ تقریباً 72 کے لگ بھگ ہونا چاہیے، 72 کے جی. تو 8 کے جی یہ اوور ویٹ ہے، اور ہو سکتا ہے اگر اس سے کم قد ہے تو اوبیسٹی کے زمرے میں جا رہے ہوں. ٹھیک ہے. سانس پھولنے کا موٹاپا ایک بہت بڑی وجہ ہے. اچھا. موٹاپے کے ساتھ جب آپ کا، خاص طور پہ اگر آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے، صحیح، تو پیٹ ڈائفرام جو ہوتا ہے، جو پھیپھڑوں کو نیچے لے کر جاتا ہے مسل، اس کو روکتا ہے، اس کی موومنٹ کو کم کرتا ہے. تو یہ اکثر لیول گراؤنڈ پر بھی اور سیڑھیوں پر یا چڑھائی پر تو ضرور ان کا سانس پھول سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ چیک ضرور کرائیں کہ سانس پھولنے کا تعلق دل سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح. بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ گیسٹرک یا گیس سے بھی سانس پھولتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے.
دو وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ معدہ میں والیوم زیادہ ہو جاتا ہے جب کھانا کھاتے ہیں، دوسرا بلڈ فلو دوران خون کھانے کے بعد آنتوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو آنتوں کھانے کے بعد واک اس لیے ہم ویسے بھی منع کرتے ہیں دل کے مریضوں کے لیے خاص طور پر، اور اوور ویٹ obese یا اس طرح کا ہے تو ان کو بھی خاص طور پر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنا چیک اپ ضرور کرائیں۔ یہ جو رائے ہے یہ حتمی نہیں ہو سکتی کسی بھی فرد کے لیے، صحیح، مطلب فزیشین کے پاس جائیں اور ادھر ادھر نہ جائیں کہ یہ تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم اپنے فزیشینز کو بھی ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی آپ نیڈز جو سائیکولوجیکل نیڈز کو آپ فلفل کریں گے تو ادھر ادھر نہیں جائیں گے، صحیح، اگر اچھا فزیشین کا انتخاب کریں تو ضرور ان کی چیزیں پوری ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہم جب پناہ کی بات کر رہے تھے کہ آگاہی کے حوالے سے، سیمینارز کی حوالے سے آپ نے بات کی، واک کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کیا یہ جو ایکٹیویٹیز ہے پناہ پورے ملک کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہے؟ اور دوسرا کہ کیا اس حوالے سے پناہ کا کوئی لٹریچر موجود ہے؟ دونوں چیزوں کا جواب ہاں میں ہے۔ صحیح، پناہ کی ایکٹیویٹیز ابھی ہم نے کوئٹہ میں ایک ریسنٹ سیمینار جو ہم نے کیا ہے، پشاور میں دو تین مہینے پہلے ہوا ہے، ملتان، کراچی، یہ ملک گیر ایکٹیویٹی ہے، اور ہمارے بہت سارے پارٹنرز ہیں جو اپنی اپنی جگہ، ایون چھوٹی جگہ بورے والا میں اب ویسے انسان شاید نہیں جائے، لیکن وہاں پہ ہمیں ایک پارٹنر ایسے مل گئے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو ہم نے یہ آگاہی جنرل پبلک کے لیے تو اکثر جگہ پہ کرتے ہیں۔ باقی یہ رہ گیا دوسرا لٹریچر، بہت سارا ہم نے نہ صرف چھاپا ہے بلکہ اور چھاپ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہے، اور میں چاہوں گا کہ کسی ایک پروگرام میں ہم صرف ہمارا ایک نشر و اشاعت کا شعبہ ہے ان کو ساتھ بٹھا کے تو یہاں پہ آپ کو پورا پروگرام کرایا جائے کہ ہم کیسے کس کو، اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، ہمارے اسٹیک ہولڈرز یہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ایک زمانے میں جب وہ ایکٹیو ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ صحیح، پھر ہمارے یہ جو محکمہ سوشل ویلفیئر ہے اس کے ساتھ ہیں، ان کے جو ادارے یہاں کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے ادارے، اصل میں یہ کسی ایک آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا، اور یہ گورنمنٹ کا کام بھی اکیلے میں نہیں ہے، آلدو گورنمنٹ کو پالیسی اور سپورٹ دینی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے ہم سب کا من حیثیت قوم اور انفرادی طور پر یہ فرض ہے کہ اس آگاہی کو، اس پیغام کو آگے پھیلائیں، اور اس کے لیے لٹریچر آپ کو نیکسٹ اگر کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں اس کی تفصیل دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ لٹریچر ضروری ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی زیادہ جگہ تک پہنچے، آواز جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے شاہزیب صاحب کا، یہ کہہ رہے کہ جی میری عمر جو ہے وہ 24 سال ہے، گزشتہ 3 سالوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹ جو ہے وہ تھوڑا بڑھ رہا ہے، اور میں زیادہ کھاتا بھی نہیں ہوں، اور کبھی کبھی ایکسرسائز کر لیتا ہوں، مگر کہ پیٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ ایک مین کاز ہے، تو وہ کہہ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ول کمپلیمنٹ ہم کہ انہوں نے 24 سال کی عمر میں اس چیز کا ان کو احساس ہے۔ صحیح، ہمارے بہت سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا ایون جب پریکٹیکل لائف سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اہمیت زیادہ نہیں دیتے۔ جی بالکل۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی کہ کیا ان کا وزن کتنا بڑا ہے، قد کتنا ہے، اور پیٹ بڑھنے کا ایک اس سے اتفاقاً مجھے ایک چیز ہے کہ ہماری جو اوبیسٹی ہے پاکستانی لوگوں کی اور ساؤتھ ایشینز کی، وہ ٹرنکل اوبیسٹی ہے، یعنی کہ ہمارا پیٹ ٹرنک جو ہے وہ ہپ سے لے کے تو چھاتی تک کا حصہ زیادہ بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جینز ایسی ہیں کہ ہماری وسرل فیٹ ہوتی ہے، جگر میں جاتی ہے، اوجری آنتوں کے ارد گرد اس علاقے میں، اور جو ہماری جو اس کے جو سبکرینیس فیٹ ہے جو جلد کے نیچے کی جگہ ہے وہ اسی علاقے میں زیادہ جاتی ہے۔ خواتین کا پیٹ کے علاوہ ہپس پر بھی چربی جاتی ہے، ان کو وہ ہارمونل فیکٹرز ہوتے ہیں، اور یہ موٹاپے کا پہلی انڈیکیشن پیٹ کا بڑھنا ہی ہے۔ تو اگر آپ اپنی ویسٹ میجر کرتے رہے، یعنی کہ آپ بیلٹ پہنتے آپ دیکھیں کہ آپ کا وہی اسی سوراخ میں بیلٹ جا رہا ہے، اس سے آگے جا رہا ہے، یا ویسٹ آپ مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد میجر کریں۔ ایک زمانے میں لوگ سلواتے تھے، اب تو ریڈی میڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اتنا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا احتیاط کرنی چاہیے بڑی، اور ان کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر یہ کسی طبی معالج اپنے قریبی کے پاس جا کے چیک کروا لیں۔ عام طور پر جب موٹاپا پیٹ پہ آتا ہے تو فیٹی لیور کے چانسز ہوتے ہیں کہ ہو، یوزلی ہم پر یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ پہ اسٹریٹ وے نہیں چلے جانا چاہیے، مطلب جا کے دیکھیں بلڈ پریشر، وزن، یہ جو جگر کا میں نے بتایا، اور اس کے علاوہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو فیملیز میں چلتی ہیں، جیسے کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، ALT ہے، یہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ہم چیک کرتے ہیں، لیکن یہ نہایت فنی اور طبی معاملہ ہے، یہ ایڈوائس جنرل پبلک کے لیے نہیں ہے، جسٹ اویئرنیس کے لیے میں دے رہا ہوں کہ جی کہ یہ چیزیں اس میں چیک ہوتی ہیں، لیکن آپ جائیں،
انڈیویجولی ہی اس کا معاملے کا حل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. وقتاً فوقتاً انہی موضوعات کے اوپر آپ سے انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہے گی. سامعین کرام, ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے چند چیزیں جو میں نے اخذ کی اس کو تھوڑا سا میں اگر سمرائز کروں. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم صبح کھا کے نکل جاتے ہیں, وہاں دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں, پھر شامی واپس آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ منجی پہ چلے جاتے ہیں, بیڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک آسان نسخہ یہ بتا دیے گا کہ اگر دفتر کے اندر آپ کو 5 منٹ 10 منٹ مل جاتے ہیں تو نکل جائیے گا اپنے دفتر سے باہر, جو کوریڈور ہے اس کوریڈور کے اندر تھوڑا سا چہل قدمی وہ کر لیجئے گا. تو یہ ایک اچھا مجھے پسند آیا. جی سر, جی آپ. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. اگین جب میں باہر تھا انگلینڈ تو میں لنڈن گائز ہاسپٹل کام کرتا تھا, تو وہاں قریبی سٹی آف لنڈن ہے. صحیح. تو وہاں پہ رواج یہ تھا, جو اسٹاک بروکرز دنیا کے بزی ترین لوگ ہوتے ہیں, وہ لنچ بریک میں 1 گھنٹے کے لیے اپنا سوٹ اتارتے تھے, ٹریک سوٹ پہنتے تھے, اور سامنے باغ میں رننگ کر کے تو واپس آ کے دوبارہ اسٹاک کے فلور پہ چلے جاتے تھے. صحیح. تو یہ اگر اہمیت کا احساس ہو تو آپ دیکھیں کہ کیسے آپ وقت نکال سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے 10-15 منٹ نکالنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ اگر ہم آفس میں کرنے کی عادت کو کریں گے تو گھر آ کے بھی ہمیں اسٹیمولس ملے گا کہ ہم آ کے کچھ کام تھوڑا سا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسری بات, جی دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے, اور خواتین کو یہ شکایت رہتی بھی ہے زیادہ کہ جی ہم کیا کریں, ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا. تو ڈاکٹر صاحب نے چند چیزیں بتا دیجیے گا. اور جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہم اس کو تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ آر سمجھتے ہیں کہ کچن میں ہم کام کر رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, وہ جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں, کپڑے دھونے اور کپڑے ٹانگنے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ چیزیں بتا دی کہ آپ یہ ایکٹیویٹیز کرتے جائیں گھر کے اندر. جب یہ آپ یہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس سے بھی آپ کا ایکسرسائز جو ہے, یہ چہل قدمی وغیرہ تھوڑی بہت جو ہے ہل جل ہوتی رہے گی, تو موٹاپا جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے, اوور ویٹ سے آپ بچ سکتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ چلو ایک گروپ بنا لے, 2 4 5 6 ہو جائیے گا. تو بچے اسکول چلے گئے ہیں, 10 بجے نکل گئے, تھوڑا سا 11 بجے نکل گئے, آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ جو ہے وہ واک کر دیا, چہل قدمی کر دی, واپس آ گئے, پھر کھانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 2 چیزیں جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے مینشن کی, کہ اسی کے ذریعے سے, اور یہی دونوں فیکٹرز مرد اور خواتین میں ہوتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں, ٹائم نہیں ملتا, صبح بچے اور شامی پھر جو ہے کھانا تیار کرنا اور دفتر سے جی کیا کرے تکے ہوئے آئے ہوئے ہیں. تو یہ 2 ٹپس جو ہے بہترین ٹپس ہے, اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح کے ٹپس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب سے بار بار ان کو انشاءاللہ دعوت دیتے رہیں گے. اور اس پروگرام کا مقصد جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر شعور اور آگاہی ہے, تو یہ کسی انڈیویجول کے لیے یعنی وہ خاص نہیں ہے کہ بس آپ یہ کریں تو ایسا ہوگا, نہیں. اگر آپ کو کچھ شکایت ہے تو اپنے فزیشین سے رابطہ کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آپ چلتے جائیے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے گا, لیکن اجازت سے پہلے اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب, اور ہم دوبارہ شاہزیب صاحب کے پاس جائیں گے انشاءاللہ. وہ مزید جو ہے ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے. سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت, اللہ نے کے بعد.